السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لنڈے سے کپڑے خرید کر تم کیا ہمارے برابر ہو جاؤ گے؟ میرے چچا زاد نعیم نے میرا کالج میں مذاق اڑایا تھا۔ میں دل برداشتہ ہو کر دوبارہ کالج نہیں گیا۔ میرا باپ غریب لوہار تھا جو سارا دن آگ کی بھٹی کے سامنے تپتا رہتا۔ میں نے پرائیویٹ امتحان کی تیاری کی اور دن میں رنگ کرنے والوں کے ساتھ ٹھیکے پر کام کرنے لگ گیا۔ 4 سال کے بعد میں اسی آفس میں انٹرویو دینے چلا گیا جہاں میں نے رنگ کا کام کیا تھا، تو چیئرمین صاحب مجھ کو میری ڈگری کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور مایوسی سے جیسے ہی قدم باہر بڑھائے انہوں نے فوراً اٹھ کر مجھ کو گلے سے لگا لیا۔ میں حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگا کیونکہ میرا نام ساجد ہے اور میری زندگی کی شروعات اس گلی سے ہوئی جہاں کچے مکانوں کی قطار تھی، جہاں دن بھر دھوپ میں جلتی ہوئی دیواریں شام کو بھی گرمی چھوڑتی تھی، اور جہاں غربت ہماری ہر سانس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ میرے بوڑھے باپ نے زندگی کی دوپہریں اینٹیں اٹھاتے ہوئے گزار ڈالی اور شامیں ہاتھوں میں چھالے لیے سڑکوں کنارے پر بیٹھ کر سانس بحال کرنے میں گزار دی۔ ان کے جھکے ہوئے کندھوں پر ہم سب کا بوجھ تھا۔ میں خود بھی کبھی مزدوری کرتا تو کبھی کسی ہوٹل میں برتن دھو لیتا، کبھی گودام سے بوریاں اٹھاتا اور کبھی کسی کے سامان کی دھلائی کر دیتا۔ میری شکل اچھی تھی اور قد بھی نکل گیا تھا تو لوگ مجھ سے جلدی کام کرواتے اور معاوضہ بھی اچھا دے دیتے۔ اسی محنت کے سہارے میں نے ایف اے تک پڑھائی کی، لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ ہر دن ایک نئی آزمائش، ہر رات ایک نئی فکر، لیکن اندر کہیں ایک آگ تھی جو بجھنے نہیں دیتی تھی کہ مجھے آگے جانا ہے۔ میں نے محنت کی، مسلسل کی، اور کسی سے شکوہ شکایت نہیں کی۔ بس دل میں ایک دعا تھی کہ خدا میرے باپ کا بوجھ کم کر دے۔ آج ہمارے کالج کی الوداعی تقریب تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس دن اچھا لگوں، لیکن الماری میں پہننے کو صرف وہی پرانی قمیض تھی جو میں ہر دوسرے تیسرے موقع پر پہن چکا تھا۔ دل میں کچھ اداسی سی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے نہیں جانا چاہیے۔ تبھی بابا جان نے مجھے آواز دی اور کہا، بیٹا کیوں نہیں جاتا؟ باقی سبھی تو جا رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو بابا سمجھ گئے اور کہنے لگے، یہ جھوٹ ہے، بات کچھ اور ہے، بتا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے نظر جھکاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں، میں ان سب کے درمیان جا کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ بابا جان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے پیچھے لنڈے کی دکان ہے، وہاں جا کے دیکھو، آج کل تو بہت اچھے کپڑے آ گئے ہیں، وہاں جا کے کچھ دیکھ لو، کچھ نہ کچھ اچھا مل ہی جائے گا۔ ان کے لہجے میں تسلی تھی، حوصلہ تھا۔ میں سر ہلا دیا اور نکل پڑا۔ 2 گھنٹے لگے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کپڑے کے ڈھیر کھنگالتے، ایک شرٹ کو کھول کے دیکھتے کہیں کوئی داغ نہ ہو، کوئی سلائی خراب نہ ہو، اور پھر آخر کار مجھے ایک نیلی شرٹ اور کالا پینٹ ایسا ملا کہ میرے سائز کا بھی تھا اور پہننے کے بعد مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو اسی میں چلا جاتا ہوں اور زندگی کے اس لمحے کو بھی جی لیتا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں اگلی بار ایسا موقع ملے گا بھی یا نہیں۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، بار سنبھالے اور کالج کے لیے نکل پڑا۔ تقریب کی رونق دیکھ کر دل خوش ہو گیا تھا، سب دوست خوش تھے، کوئی تصویر لے رہا تھا، کوئی گلے مل رہا تھا، کوئی خوشی سے چیخ رہا تھا۔ مجھے لگا میں ان سب کا حصے دار ہوں۔ میں بھی ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا اور اندر سے دعا کر رہا تھا کہ یہ لمحے ہمیشہ کے لیے ہی رک جائیں۔ اسی کالج میں میرا ایک چچا زاد کزن بھی پڑھتا تھا، نعیم، جسے میرے ساتھ ہمیشہ سے ایک عجیب سا مقابلہ رہا ہے۔ اس کی ماں ہر وقت یہی جتاتی رہتی کہ میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، اس نے یہ کیا، وہ آگے نکل گیا، اور ساجد کیا کیا، بس ایک مزدور کا بیٹا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ نعیم خود میرے جتنا بھی محنتی نہ تھا اور نہ ہی وہ اتنا سمجھدار تھا جتنا لوگ اسے سمجھتے تھے۔ بس اس کے باپ کی سرکاری نوکری تھی
اور گھر میں رشوت کے پیسوں کی ریل پیل تھی، تو ہر چیز آسان تھی اس کے لیے۔ میں نے کبھی ان باتوں کو دل سے نہیں لگایا، کیونکہ مجھے معلوم تھا میری اصل طاقت میری محنت ہے، اور اس دن میں اسی محنت کی خوشبو کے ساتھ تقریب میں کھڑا تھا، لوگوں کے بیچ ان کی طرح مسکرا رہا تھا، اور دل میں ایک شکر کے جذبے کے ساتھ زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ جب نعیم نے یہ دیکھا کہ میں خوش ہوں اور میں بھی انجوائے کر رہا ہوں، تو شاید یہ سب اس کو برداشت نہ ہوا، کیونکہ اس کی نظروں میں میں صرف ایک مزدور کا بیٹا تھا جس کو کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ نیچی نظروں سے دیکھوں، ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر سمجھوں، لیکن اس دن میں سب کچھ بھول کر بس ایک عام سا طالب علم بن کر وہاں موجود تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میرے دل میں شکر تھا، میرے قدم دھڑکنے کو تیار تھے، کیونکہ زندگی کے سب سے اہم دنوں میں سے ایک دن تھا۔ لیکن اس نے وہ سب لمحے مجھ سے چھین لیے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ اس جگہ پر آیا جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اپنی آواز بلند کرتا ہوا بولا کہ تم بھی آئے ہو یہاں۔ مجھے اس کی آواز سن کے سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے بھی پھر ہمت کر کے کہا ہاں میں بھی آیا ہوں، کیوں نہ آتا، آخر میرا بھی تو کالج ہے، میں نے بھی تو یہیں سے پڑھا ہے۔ وہ ایک مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہنے لگا تم نے پڑھائی کیسے کی یہ تو اللہ ہی جانے، مجھے تو لگتا ہے تم نے بھیک مانگ کے ہی اپنی فیسیں جمع کروائی ہیں۔ اور پھر اس نے اپنی انگلی میں میری شرٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ شرٹ دیکھو دوستو، یہ تو صرف صاف لنڈے کی خوشبو دے رہی ہے، شاید اسی ہفتے آئی ہے، اور لنڈے کی تازہ کھیپ اور یہ لڑکا پہنا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا جس میں اس کے دونوں دوست شامل تھے۔ اس کے ان الفاظ نے جیسے میرے اندر کا سارا سکون چھین لیا تھا۔ میرے آس پاس بیٹھے چند لڑکوں نے پہلے تو مجھے دیکھا، پھر ایک نے ہنس کر کہا واقعی لنڈے والی لگ رہی ہے۔ دوسرے نے تو شرارت سے کہا کہ بھائی اتار کے دو، ہمیں بھی پہننی ہے۔ سب کے سامنے اس تذلیل نے مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ مجھے لگا شاید میرا وجود ختم ہو رہا ہے، جیسے میں وہی بچہ بن گیا ہوں جو گلی کے کونے پر بیٹھا ہوں اور سب اسے انگلیاں دکھا کر ہنستے ہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے چہرے سے ساری روشنی چھین لی گئی ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے سب کو دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے واپس آ گیا۔ میری آنکھیں راستے میں ہی بھر آئی تھیں، لیکن میں نے کوشش کی کوئی مجھے روتے ہوئے نہ دیکھے۔ جب گھر پہنچا تو بابا مجھے اس حالت میں دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ کہنے لگے کہ اچھا بلا خوش ہو کے گیا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے ان سے کچھ بھی نہ کہا، صرف کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ میں نے کئی دن تک خود کو کمرے میں بند کر لیا، باہر نہیں نکلا، نہ کسی سے بات چیت کی، نہ کچھ کھایا۔ بابا بار بار آ کر پوچھتے کیا ہوا ہے، میں صرف سر ہلا کر ان کو ٹال دیتا۔ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے بیٹا اگر کام نہیں کرنا تو نہ کر، لیکن کھانا تو کھا لے، کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تو کچھ کھاتا بھی نہیں ہے، کیا بات ہے مجھے بتا دے تاکہ میں کچھ کر سکوں، تو آگے کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے آہستگی سے کہا کچھ نہیں کرنا بابا، کچھ نہیں، کیونکہ اگر آگے بڑھنا ہے تو اسی کالج میں پڑھتا جہاں سے پہلے میری تذلیل ہو چکی ہے، اور اب وہاں واپس جا نہیں سکتا، اور کسی اور نئے کالج میں داخلہ لینا ممکن نہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ پیسے نہیں جو نئے کالج کی فیس پوری کر سکیں۔ بابا جان میری بات سن کر خاموش ہو گئے، شاید ان کو میری بات سمجھ آ گئی۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر چلے گئے اور میں کمرے میں اندھیرے کی طرف منہ کر کے لیٹا رہا۔ کئی دن گزر گئے اور میں سوچتا رہا کہ نعیم نے صرف مذاق کیا تھا یا اس کے الفاظ میں کوئی دشمنی بھی چھپی تھی، لیکن جو بھی تھا اس کے لفظوں نے میرے حوصلے کو ختم کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ آپ کو توڑ دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور اس دن جو میرے ساتھ ہوا اس نے مجھے بالکل توڑ کے رکھ ڈالا۔ مجھے اپنی شرٹ سے بدبو نہیں آ رہی تھی، مجھے صرف
ان کہکوں کی گونج سنائی دے رہی تھی جو میرے دل کے اندر تک گڑ گئی تھی، اور میں چاہ کر بھی وہ آوازیں بھلا نہیں پا رہا تھا۔ غریب آدمی تو دکھ بھی پورے دل سے نہیں منا سکتا، کیونکہ نہ تو وقت ہوتا ہے اور نہ ہی آسائش کے بیٹھ کے آنسو بہائے یا کسی دیوار سے ٹیک لگا کے اپنے زخموں کو سہلائے۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا۔ کچھ دن گھر میں بند رہا تو بابا جان نے ایک دن کہا، بیٹا کب تک یوں ہی بیٹھا رہے گا؟ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، تو اٹھ اور پھر زندگی سے ہاتھ ملا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، اٹھ کر کھڑا ہوا، کیونکہ سچ یہی تھا کہ میرے اٹھنے کے سوا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ میرا باپ غریب لوہار تھا، دن بھر بھٹی کے سامنے کھڑا رہتا اور جلتی ہوئی لوہے کی سلاخوں کو موڑتا تھا۔ اس کے ہاتھوں پہ چھالے تھے، اس کے چہرے پہ پسینے کی لکیریں تھیں جو سورج کی کرنوں کے ساتھ چمکتی تھی۔ اگر میں اس کا ہاتھ نہ بٹھاتا تو وہ اکیلا یہ بوجھ کب تک اٹھاتا؟ اس لیے میں نے شہر میں رنگ و روغن ایک کمپنی کے ساتھ کام پکڑ لیا جو عمارتوں کو پینٹ کرتی تھی۔ اب میرا دن صبح سے شروع ہوتا اور شام کو ختم ہوتا۔ دن بھر صبح سے رنگ بھرے ہوتے تھے، کپڑوں پہ دھبے تھے، جسم تھکن سے چور چور ہوتا، لیکن میں رکتا نہ تھا۔ میں جانتا تھا اگر تھک ہار کر بیٹھ گیا تو وہ خواب ادھورے رہ جائیں گے جو میں بچپن میں مٹی پہ لیٹے ہوئے دیکھے تھے۔ ادھر کام کرتا رہا، ادھر پرائیویٹ داخلہ لے لیا، کم از کم تعلیم کا سلسلہ بند نہ ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ بھی کر لینا ہے اور ایم اے بھی مکمل کرنا ہے۔ دن کو مزدوری کرتا اور رات کو پڑھائی کے لیے چراغ جلاتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کتاب کھلی رہتی اور میں اس پہ سر رکھ کے سو جاتا۔ بابا جان رات کو مجھے جگاتے اور کہتے، بیٹا کچھ کھا پی لے، تو کھانا بھول جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان کھانا بھول سکتا ہے، کیا اتنی محبت کیوں کرتا ہے، محنت کرتا ہے؟ میں نے ان کے چہرے پہ جھریاں دیکھتا، ان کے ہاتھوں کے زخموں کو محسوس کرتا اور کہتا، بابا جان آپ نے ساری زندگی محنت مزدوری کی ہے، لیکن اب نہیں، کم از کم آپ کی زندگی کا آخری حصہ سکون سے گزرے، اسی لیے محنت کرتا ہوں۔ بابا جان ہنستے تھے اور کہتے تھے، میری زندگی تو گزر ہی رہی ہے، تم اپنے بارے میں سوچو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ان کی زندگی میں میری زندگی سے جڑی ہے۔ میرے دن اور رات ایسے ہی گزر رہے تھے، ایک طرف مزدوری تھی، دوسری طرف پڑھائی تھی، اور درمیان میں صرف ایک آس امید تھی کہ ایک دن کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے ساتھ پڑھنے والے لڑکے اب بھی کالج جاتے ہیں، انہوں نے اگلی کلاسوں میں داخلہ لے لیا، تو میرا دل بہت دکھی ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں پیچھے رہ گیا۔ مجھے ٹینشن ہونے لگ گئی، دل بوجھل سا ہو چکا تھا اور میں کسی سے بات نہ کرتا تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دوں، لیکن پھر بابا جان کی آنکھیں یاد آتی اور میں خود کو سنبھال لیتا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی محنت کے ساتھ 4 سال گزر گئے اور میں نے پرائیویٹ طور پر اپنی تعلیم مکمل کر لی، یہ بھی مکمل کیا اور ایم اے بھی کر لیا۔ اب میں چاہتا تھا کہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کروں۔ میرے دل میں ایک خواہش جاگی کہ شاید میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کو لوگ افسر کہہ کر بلاتے ہیں، جن کی بات کو سنا جاتا ہے، جن کے ماں باپ فخر سے کہتے ہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ میں نے بابا جان سے ذکر کیا تو وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، ہاں میں نے سنا ہے، میرے ایک دوست کا بیٹا بھی ہے، وہ کہتا تھا اس میں بہت محنت اور قسمت بھی چاہیے، پی ایچ ڈی والے بھی فیل ہو جاتے ہیں، تیرے جیسے معمولی لڑکے کو کیا ملے گا؟ میں نے مسکرا کے کہا کہ کچھ نہ کچھ ملا تو اتنا تو سیکھ لوں گا کہ امتحان کیسا ہوتا ہے اور کیسے دیا جاتا ہے، اگلی بار تیاری مکمل ہوگی تو شاید کامیابی بھی مل جائے۔ بابا جان نے کہا، اگر تیرا دل یہی کہتا ہے کہ تو پھر دے لے امتحان۔ میں نے بھی ہاں کہا اور فارم بھر کے امتحان دے دیے۔ کہنے کو تو میں نے مقابلے کا امتحان بھی دیا ہوا تھا، لیکن ابھی اس کا رزلٹ نہ آیا تھا، اس لیے میں اس کو اپنی ڈگریوں میں نہیں گنتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ بیٹا کتنی پڑھائی کی، تو میں بتاتا تھا کہ میں نے ایم اے مکمل کر لیا ہے، جو کہ میرے محلے میں ایک بہت بڑی کامیابی سمجھی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ مجھے دیکھ کے رشک بھی کرتے کہ ساجد نے مزدوری کے ساتھ ساتھ
پڑھائی لکھائی بھی مکمل کر لی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس کوئی نوکری نہ تھی اور میں دن رات اسی فکر میں گھلتا رہتا کہ آخر میں کیا بنوں گا، کیونکہ جس ملک میں میں رہتا تھا وہاں ڈگری سے زیادہ اہم سفارش تھی اور تعلیم سے زیادہ زور رشوت پر چلتا تھا۔ میں نے جب بھی کہیں نوکری کے لیے جاتا تو وہ لوگ میرا سی وی دیکھ کے پہلے مسکراتے، پھر پوچھتے کہ کسی کی سفارش ہے یا کوئی جان پہچان والا، اور جب میں انکار کر دیتا تو ان کے لہجے کی گرم جوشی سرد پڑ جاتی اور ان کا انداز ایسا ہوتا جیسے میں وقت ضائع کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ تو اور بھی آگے نکل گئے اور صاف صاف کہہ دیا، اگر نوکری چاہیے تو 50,000 دے دو، سیٹ تمہاری ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھ جاتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ جس کے پاس پیسے نہیں وہ کہاں سے دے گا، اور جس نے یہ پیسے جمع کرنے ہیں وہ نوکری کے بغیر کیسے کرے گا۔ بابا جان سے بات کرتا تو صرف اتنا کہتے، بیٹا اس ملک میں ایم اے کر کے بھی لوگ چپڑاسی بنے ہیں، اب تو خود ہی سوچ لے تیرا کیا بنے گا۔ میں خاموش ہو جاتا کیونکہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر ایک دن میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، اگر سب دروازے بند ہیں تو کیا میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں؟ میں اپنی ہی پرانی مزدوری والی جگہ کو یاد کیا جہاں میں رنگ والی کمپنی کے ساتھ ٹھیکے پر کام کرتا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں وہیں جا کے پوچھوں، شاید کچھ ہو جائے۔ جب میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا ان کو ایک نئے سپروائزر کی ضرورت ہے، اور یہ بات سن کر مجھے لگا جیسے خدا نے میرے دل کی آواز سن لی ہے۔ لیکن سپروائزر کا کام اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اس کا کام یہ تھا، اگر کمپنی نے کسی بلڈنگ کا ٹھیکہ لیا ہے تو وہاں روزانہ جا کے یہ دیکھے کہ کلر والے صحیح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں، کون غائب ہے، کون دیر سے آیا ہے اور کون بے دلی سے رنگ کر رہا ہے۔ سپروائزر کو بھی مزدوروں کی طرح صبح سے شام تک وہیں موجود رہنا ہوتا تھا اور سب کو ہدایات دینا ہونا۔ اس کے بدلے میں جو تنخواہ ملتی وہ بھی کوئی خاص نہیں تھی، یعنی صرف اتنا ہی تھا کہ گزارا ہو سکے۔ لیکن پھر بھی مجھے لگا اگر میں فارغ رہنے کی بجائے یہ کام کر لوں تو کم از کم بابا جان کی مزدوری تھوڑی کم ہو جائے گی اور میرے لیے کچھ تجربہ بھی بن جائے گا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جو پچھلا سپروائزر تھا وہ تو صرف ایف اے پاس تھا اور اس نے کئی سال وہاں کام کیا، لیکن اب اس نے اخبار میں اشتہار دیا کہ ہمیں ایک ایم اے پاس سپروائزر چاہیے۔ مجھے لگا یہ موقع میرے لیے ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچا جب میں ان کے سامنے جاؤں گا تو وہ مجھے پہچان جائیں گے کہ میں نے ان کی کئی بلڈنگز میں مزدوری کی، ان کے ساتھ کام کاج کا طریقہ بھی جانتا ہوں۔ میں صبح صبح جلدی اٹھ کر تیار ہوا، اپنی سادہ سی شلوار قمیض پہنی اور فائل ہاتھ میں لے کر انٹرویو کی جگہ جا پہنچا۔ وہاں جب داخل ہوا تو مجھے پتا میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی کئی لڑکے پہلے سے لائن میں کھڑے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ لائن میں کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا۔ اندر سے میری خواہش تھی کہ مجھے وہ دیکھتے ہی نہ پہچانے اور شاید کہیں گے کہ سعادت تو وہی لڑکا ہے جو ہمارے ساتھ مزدوری کرتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ جب میری باری آئی میں ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ میں وہ فائل تھی جس میں میرے سارے ڈاکومنٹس تھے۔ میں نے وہ فائل ان کے سامنے میز پر رکھ دی اور بیٹھ گیا۔ وہ فائل دیکھنے لگے اور میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ خدا کرے انہیں میری تعلیم پسند آ جائے اور وہ مجھے یہ نوکری دے دے۔ لیکن میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی، انہوں نے فائل ایک طرف رکھ دیا اور آج کا اخبار کھول کے پڑھنے لگی۔ ان کے اس رویے سے میرے دل میں ایک ٹھنڈا سا احساس ہونے لگا۔ میں ان کے چہرے دیکھ رہا تھا اور ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ان کے چہروں سے مجھے کوئی امید کی کرن دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں سوچنے لگا شاید میری قسمت میں یہ نوکری بھی نہیں ہے۔ وہ دوسرے کے کان میں کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے اور ان کے چہروں پر وہ مخصوص ہنسی تھی جو کسی کو حقیر سمجھنے والے لوگ رکھتے ہیں۔ میں اندر چلا گیا تو کسی نے میری طرف صحیح طریقے سے دیکھا بھی نہیں، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ ان کے انداز سے مجھے اندازہ ہونے لگا کہ شاید وہ میرے کپڑوں پر بات کر رہے ہیں۔ میرے جوتے پرانی حالت میں تھے، قمیض شاید زیادہ پرانی نہ تھی، لیکن استری نہ ہونے کی وجہ سے وہ سکڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ پتلون پر بھی پرانے گرد جمع ہوا تھا۔ مجھے اس بات سے زیادہ نفرت تھی جب لوگ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کی اوقات کا اندازہ لگاتے ہیں، جیسے غربت کوئی گناہ ہو، جیسے محنتی ہونا کوئی جرم ہو۔ میں وہاں کچھ دیر بیٹھا رہا، لیکن انہوں نے میری طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔
تو میں نے کہا کہ میں چلتا ہوں۔ میں اٹھ کے جانے لگا اور دروازے تک پہنچ گیا، تبھی کسی نے آواز دی، مسٹر ساجد ذرا ادھر آئیں۔ میں چونک سا گیا کہ شاید میرا انٹرویو شروع ہونے والا ہے۔ میں واپس پلٹا، جو صاحب کرسی کے سب سے آگے بیٹھے تھے اور جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کمپنی کے مالک ہیں، وہ اٹھ کر میری طرف چلے آئے اور اچانک مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں تو بالکل ہکا بکا سا رہ گیا، دل میں ہزار سوال اٹھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو مالک تھا وہ اکثر بہت روبدار نظر آتا تھا، لیکن آج مجھے گلے کیوں لگا رہا ہے؟ میں جیسے ہی اس کے گلے سے الگ ہوا، اس نے خوشی سے کہا، نوجوان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمارے پاس سپروائزری کی نوکری کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہم تو اب تمہارے پاس آئیں گے دستخط کروانے کے لیے۔ تم تو اب افسر ہو گئے ہو۔ تم نے آج کا اخبار نہیں دیکھا؟ میں حیرانگی سے بولا، نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہکا لگایا اور کہا، تم نے پورے شہر میں ٹاپ کیا ہے، CSS کے امتحان میں اول آئے ہو۔ اب تم یا تو ڈپٹی کمشنر بنو گے یا اسسٹنٹ کمشنر، شاید تمہیں اس سے بھی بڑی پوسٹ مل جائے، اور تم یہاں سپروائزر کی جاب کے لیے آئے ہو۔ اتنے بڑے آدمی کو اتنا بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے میری طرف اخبار بڑھا دیا۔ میں نے جیسی اخبار پر نظر ڈالی تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ میری تصویر تھی اور میرے نام کے ساتھ نمایاں الفاظ میں لکھا تھا، ساجد محمود نے پورے شہر میں CSS کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں نے بے اختیار نظریں نیچے جھکا لیں۔ لوگ ہنس رہے تھے اور خوشی سے مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ کمپنی کا وہی سخت گیر مالک میرے کندھے پر تھپکی دے کر کہنے لگا کہ جب تم ہمارے ساتھ کام کرتے تھے تب تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تم پڑھائی بھی کر رہے ہو؟ ہم اتنے بھی برے نہ تھے کہ تمہاری مدد نہ کرتے، لیکن تم نے سب کچھ چپ چاپ ہی کر دیا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسا کرم کر دیا۔ میں حیران بھی تھا اور خوش بھی کہ میری زبان جیسے بند ہو گئی۔ میں صرف شکر ادا کر سکا۔ دل دل میں یہی سوچ رہا تھا، اگر میری ماں زندہ ہوتی تو آج وہ کتنی خوش ہوتی۔ میں نے وہ اخبار پکڑا اور تیزی سے باہر نکلا، جیسے میرے پیروں پر لگ گئے ہوں۔ راستے بھر لوگوں سے وہ خبریں دکھاتا رہا، میں بھاگتا رہا اور آخر کار گھر پہنچا۔ دروازہ کھولتے ابا سامنے نظر آئے۔ میں نے ان کے سامنے اخبار رکھا۔ ابا دیکھو۔ ابا پہلے حیرانگی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر اخبار کو دیکھا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور پھر ان میں نمی سی آ گئی۔ میں نے ان کو آدھے گھنٹے تک سمجھایا کہ یہ سچ ہے، مذاق نہیں کر رہا، یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ وہ بار بار میرے چہرے کو دیکھتے اور پھر اخبار کی سرخی پڑھتے، جیسے ان کا دل ماننے کو تیار ہی نہ ہو۔ لیکن جب مان گیا تو سب سے زیادہ خوش وہی ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ان کی آواز رند گئی اور وہ بار بار میرا ماتھا چومتے جا رہے تھے، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے۔ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، کہتے جا رہے تھے کہ میرے بیٹے نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، میری محنت رنگ لے آئی، میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، ابا یہ سب آپ کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے سمجھایا، برداشت سکھایا، حوصلہ دیا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں آج یہاں نہ پہنچتا۔ ہم دونوں کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور ساتھ ہی میری چھوٹی بہن بھی آ گئی، جو شور سن کے باہر آ گئی تھی۔ وہ بھی خوشی سے جھومنے لگی اور امی کو تصویریں کو سلام کرنے لگی، جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ میں خاموشی سے ان سب کو دیکھتا رہا، دل میں شکر ادا کرتا رہا کہ زندگی نے ایک نیا موڑ دیا۔ غربت کے اندھیرے چھٹنے والے ہیں اور اب عزت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد میری ٹریننگ شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا، سارے مرحلے آسان ہوئے، مجھے کوئی دقت نہ ہوئی، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی دعا اور سچی محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا باقی سب بھی بڑے ذہین اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ان کی چال ڈھال، ان کے بولنے کا انداز، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ لوگ خاص ہیں۔ میری نے یہ بات جلدی سے سمجھ لی۔ مقابلے کے امتحان پاس کرنے کے بعد اصل امتحان اب شروع ہوا۔ یہاں آ کر صرف ڈگری یا قابلیت نہیں بلکہ شخصیت بھی دیکھی جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ آگے جا کر عوام کے درمیان کام کرے گا، لوگوں کے مسئلے مسائل سنے گا،
ان کی زندگی کے فیصلے کرے گا اسے مکمل طور پر ایک سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک ہونا چاہیے، اور یہی وہ چیز تھی جس پر مجھے تھوڑا سا کام کاج کرنا تھا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ شکل و صورت سے برا نہیں تھا، بلکہ کافی لوگ کہتے تھے کہ میں خوبصورت ہوں، لیکن مزدوری نے میرے ہاتھ کالے کر دیے، میرے ناخن سخت ہو چکے، میری جلد کھردری ہو گئی، میرے چہرے پر تھکن لکھی ہوئی تھی۔ لیکن جوں جوں وقت گزرا میرا انداز بدلنے لگا، میرا کھانے پینے کا طریقہ بہتر ہو گیا، میرے رہن سہن میں نرمی آ گئی، میرے چہرے پر بھی ایک وقار سا سامنے آنے لگا، اور مجھے لوگ افسر کہہ کر بلاتے تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی میرے اللہ نے میری محنت کا صلہ دے دیا۔ جو مجھے نیلا گھر ملا وہ سرکاری تھا، اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں نے سب سے پہلے بابا جان کا کام بند کروایا، ان کو بتا دیا اب تم نے صرف آرام کرنا ہے، تمہاری ذمہ داریاں ختم ہو گئی، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب تم صرف میرے ساتھ رہو گے۔ میں ان کو لے کر سرکاری گھر گیا، ان کا الگ کمرہ بنوایا، ان کا الگ بیڈ تھا، اے سی لگا تھا، اور ان کے آرام کے لیے ایک نوکر رکھا تھا جو صرف ان کے کام کے لیے تھا، جو ان کے پاؤں دبائے، جو ان کے لیے وقت پر چائے بنائے، کھانا تیار کرے، ان کی دوائیوں کا خیال رکھے، ان کو صرف ایک بات کہے، ابا جی آپ بس دعائیں دیں۔ ان کا چہرہ چمک رہا تھا جو کبھی میں نے بچپن میں دیکھا تھا جب انہوں نے مجھے پہلی بار سکول یونیفارم دلایا تھا۔ وہ مسکراہٹ جو انہوں نے برسوں پہلے کہیں چھوڑ ڈالی اب واپس آ گئی، ان کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی جو غربت نے چھین لی، اور میرے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ میرے پاس اب ایک سرکاری گاڑی تھی جس پر نیلی بتی جلتی تھی، اور ڈرائیور مجھے ہر جگہ لے کر جاتا، ایک نوکر تھا جو میرے کپڑے سنبھالتا، کھانے پینے کا خیال رکھتا، اور 2 گارڈز تھے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے۔ مجھے معلوم تھا یہ سب چیزیں عارضی ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے میں نے ان چیزوں کو فخر کے طور پر نہیں بلکہ شکر کے طور پر اپناتا تھا۔ میرا کام تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ مجھے روزانہ درجنوں فائلیں دیکھنی ہوتی تھیں، لوگوں کے مسائل سننے ہوتے تھے، اور ہر فائل پر دستخط کرنے سے پہلے اس کے ہر پہلو کو سمجھنا ہوتا تھا، کیونکہ ایک فیصلہ کئی زندگیوں کو متاثر کر سکتا تھا۔ اس لیے میں اپنی پورے دیانتداری سے کام کرتا، اور جب مجھے تھکن محسوس ہوتی تو میں بابا جان کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا، ان کے چہرے کی رونق دیکھ کر مجھے تازگی ملتی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ پینٹ کمپنی والا جو کبھی میرا مالک تھا اور جس کے ہاتھ میں مزدوری کرتا، اس نے مجھے اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ مجھے حیرانگی ہوئی کیونکہ میں نے سوچا کہ شاید وہ بس پرانا تعلق یاد کر کے بلا رہا ہے، لیکن جب میں گیا تو اس نے بڑی عزت کی، میرے لیے خاص کھانے تیار کیے، میری خوشبوؤں سے مہکتی ہوئی آمد کا استقبال کیا، اور پھر ایک بات کہی جو میں سوچ نہ سکتا تھا، ساجد بیٹا میں چاہتا ہوں تم میرے داماد بنو، میری بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بہت حیرت ہوئی کیونکہ کبھی بھی کوئی مالک اپنے پرانے مزدور کو یہ درجہ نہیں دیتا، لیکن میں نے ان کی بات کو عزت دی۔ میں نے کہا اگر آپ کو میری ذات پر اعتبار ہے تو میں انکار نہیں کرتا۔ میں نے بغیر دیکھے لڑکی کو ہاں کر دی، اور جب کچھ دن کے بعد رشتہ طے ہوا میں نے اپنی منگیتر کو دیکھا تو واقعی بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے میری زندگی کو مزید آسان بنا ڈالا، اور میں نے محسوس کر دیا اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ وہ صرف رزق ہی نہیں دیتا بلکہ عزت بھی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اور اچھے لوگ بھی دیتا ہے۔ پھر ایک دن میں نے اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا کہ اچانک مجھے اطلاع دی گئی کوئی نعیم نامی شخص آپ سے ملنے آیا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا یہ کون ہو سکتا ہے، جب میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں یہ چونک گیا کہ وہی نعیم تھا جو کبھی میرا کزن تھا، جنہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، اور وہ جس کے سب کے سامنے مذاق بنایا گیا، میری تذلیل کی گئی، وہ آج میرے سامنے عاجزی سے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی۔ وہ کہنے لگا یار ساجد مجھے معاف کر دو، مجھے ایک بہت بڑی پریشانی لاحق ہے، میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا اور وہ میرے ساتھ دھوکہ کر گئے، اب میں قرض میں ڈوبا جا رہا ہوں، اگر تم نے میری مدد نہ کی تو شاید میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے غصہ آیا کہ یہ وہی شخص ہے جو مجھے لنڈے کے کپڑوں کی بدبو کا طعنہ دیتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب مجھے ایسے چھوٹے دل نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، مدد مانگ رہا تھا، اگر اس کا مسئلہ قانونی ہے اور میں مدد کر سکتا ہوں تو کیوں نہ کروں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی پارٹی کے ساتھ کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں جن کو حل کرنا ضروری ہے،
ورنہ وہ برباد ہو جائے گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ تم فکر نہ کرو، اگر تم سچ کہہ رہے ہو اور تمہارا کیس قانونی ہے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ پھر میں نے اس کا کیس خود دیکھا اور جو ممکن ہو سکا وہ کیا۔ اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ مجھ سے بار بار شکریہ ادا کرتا رہا اور کہنے لگا ساجد تم نے ہمارے خاندان کا نام روشن کر دیا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم سب نہ کر سکے، اور تم نے یہ کر کے بھی ہمیں معاف کر دیا۔ جنہوں نے تمہیں برا بھلا کہا تھا ان سب سے کہا کہ نہیں، انسان کو وہی یاد رہتا ہے، وقت یاد رکھنا چاہیے جب اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، تاکہ وہ کبھی غرور نہ کرے۔ میں نے ان سے کہا میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مجھے مزید مضبوط کرنے کے لیے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جس کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا، اور اب میرا فرض ہے میں لوگوں کی مدد کروں، ان کے مسائل سنوں، اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ کروں، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان کا دل سکون پا جاتا ہے۔ اس کے بعد نعیم چلا گیا، لیکن میں دیر تک سوچتا رہا کہ زندگی کا سفر کیسا بدلتا ہے۔ کبھی ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے اور آج حالات نے کیا منظر دکھا دیا، لیکن اس میں سارا کمال اللہ تعالیٰ کا ہے اور محنت کا ہے۔ میں خوش تھا کہ آج میں کسی کا سہارا بن سکا، کسی کے کام آ سکا، اور میرے بابا جان کا وہ خواب جو انہوں نے میرے بچپن میں دیکھا تھا وہ اب حقیقت بن چکا تھا، اور میں خود کو کامیاب انسان سمجھتا تھا، کیونکہ میرے پاس عزت تھی، سکون تھا، خاندان کی خوشی تھی، اور وہ سب کچھ تھا جس کے لیے میں نے برسوں محنت کی۔ یہی میری زندگی تھی اور میں اس زندگی میں بہت زیادہ خوش تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔